اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو کلمہ توحید ہے، ہم پچھلے ہفتے میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کلمہ توحید کا پہلا نام کیا ہے۔ پہلا نام یہ ہے کلمہ توحید کا کہ ازلی کلمہ۔ دوسرا نام کیا ہے کلمہ توحید کا، اس کو دوسرے نام سے کیا جانا جاتا ہے، اس کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کلمہ توحید جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے نورانی کلمہ۔ اسے جو ہے نورانی کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، یہ کلمہ نور ہے، اور جس کسی کے بھی پاس آ جاتا ہے اسے نورانی بنا دیتا ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں جو ہم سمجھے تھے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ میثاق لیے، یعنی عالم ارواح میں پورے روحوں کو جمع کر کے ایک وعدہ لیے، اور پورے روحوں نے وعدہ کیا کہ کیا الست بربکم، اللہ تعالیٰ پورے سوال کرے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سارے روحوں نے کیا جواب دیا کہ قالوا بلی شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد پورے روحوں کو ہٹا کر انبیاء علیہ السلام کے روحوں کو بلایا گیا۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے روحوں سے گواہی لے کے اس کے بعد پھر کنفرمیشن بھی لیا اللہ تعالیٰ کہ گواہی کس چیز کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی لیے پورے انبیاء علیہ السلام سے۔ اور گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرمائے کہ تمہاری گواہی پر میں بھی گواہ دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انبیاء علیہ السلام تو ہو گئے، انبیاء علیہ السلام تو گواہی دے دیے، اللہ تعالیٰ بھی انبیاء علیہ السلام کی گواہی کے اوپر گواہی دیے۔ اس کے بعد اب ایمان والوں کے اوپر ایمان والوں کے لیے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب بولو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے ملائکہ بھی اب میرے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ مانی میرے اور میرے ملائکہ کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور میرے نبی کے اوپر سلام بھیجو۔ یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، کیسا اہتمام کر رہے ہیں، دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام، جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، جب پھر جو ہے شیطان وہ کر دیا، پھر جب آپ کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اور حوا علیہ السلام کو جو ہے دنیا میں بھیج دیے، حضرت آدم علیہ السلام کو شری لنکا میں اتار دیے، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتار دیے۔ پھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اللہم ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا دعا کرتے جا رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہم ظلمنا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کچھ کلام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ 300 سال دعا کرے حضرت آدم علیہ السلام، کتنے 300 ایئرس دعا کرے حضرت آدم علیہ السلام، تب جا کے اللہ تعالیٰ جب بھی دعا قبول نہیں کرے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے قلب پر کچھ الہام کرے۔ کیا الہام کرے؟ کچھ باتیں الہام کرے۔ کیا؟ جب جا کے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری یہ دعا کو قبول فرما لیجیے۔
تو اللہ تعالیٰ ڈالے دل میں. پھر بڑے لوگوں کا جب ہوتا ہے تو ان کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. بڑے لوگوں کا جب کچھ بتاتے ہیں تو پھر سوال بھی کرتے ہیں کہ کیسا معلوم ہوا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم، آپ کو کیسا پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ابھی آپ کی اولادوں میں کئی زمانوں کے بعد آنے والے ہیں. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ابھی تو میں نے اپنے نبی کو ظاہر بھی نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ خود بات ڈالے. اس کے بعد پھر سوال بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے آدم علیہ السلام، آپ کو کیسے پتہ چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت آدم علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جب آپ نے میرے اندر روح پھونکی تب میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تب میں جان گیا کہ آپ کے نام کے ساتھ جو مبارک ہستی کا نام ہے وہ بہت مبارک ہستی ہے. تو ان کے وسیلے سے میں دعا مانگوں تب میری دعا قبول ہوگی. اسی لیے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی. اسی لیے میں آج یہ دعا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سن کے کیا فرمائے کہ اے آدم، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ میں یہ دنیا کو پیدا کرتا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے اے آدم، نہ میں آپ کو پیدا کرتا نہ یہ دنیا کو پیدا کرتا. کیسا اہتمام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گے. تو اور کلمہ جو پورا ہوتا ہے صرف لا الہ الا اللہ سے کلمہ پورا نہیں ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا کلمہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام اب جو کلمہ لے کے آئے، کیا لے کے آئے کلمہ حضرت آدم علیہ السلام؟ آپ جو اپنی قوم کے لیے جو کلمہ تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. جب آپ کی قوم ایمان لا لیتی ہے آپ کے اوپر، تو تب آپ کیا بولتے ہیں؟ اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا قوم کے لیے کلمہ تھا آدم صفی اللہ، مگر اپنا ذاتی جو کلمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کے لیے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. مگر جب قوم جو ہے ایمان لاتی تھی تو ان کو بولتے تھے اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر آپ کے لیے بھی وہی کلمہ تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. تو جب قوم ایمان لا لیتی تھی تو ہر قوم کو یہ بولتے تھے نبی. کیونکہ عالم ارواح میں گواہی دے کے آئے تھے کہ جب بھی میرے نبی آئیں گے اور ان کے اوپر ایمان لانا، ان کے کتابوں کے اوپر، ان کی کتاب جو لے کے آ رہے ان کے اوپر ایمان لانا، ان کے نبی کے اوپر ایمان لانا، اور وہ جو مشن لے کے آئے ان کی مدد کرنا. تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی نہیں، مگر ان کے قوم کو ابھی سے جو ہے نشانیاں بتا رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نشانیاں بتا رہے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ جب آپ دعوت دیتے تھے، جب ایمان لانے کے بعد جب بولتے تھے اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی تو ایک پنے پہ جو ہے امت محمدیہ کا ذکر ہو. ایک پیج پہ جب تختیوں پہ آتے تھے ایک ہی ساتھ آ گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تو جو ہے ایک پنے پہ امت محمدیہ کا ذکر ہے. پھر پلٹا رہے، پھر دوسرے پنے پہ امت محمدیہ کا ذکر ہے کہ ایک امت آئے گی وہ ایسی ہوگی، ایک امت آئے گی جو نیکیاں کرے گی، ایک امت آئے گی جو برائیوں سے لوگوں کو روکے گی، ایک امت ایسی آئے گی، ایک امت ویسی آئے گی. یہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہوں گے اور ان کی امت ایسی ہوگی. پنوں پہ ذکر آتے جا رہا ہے. کتنا؟ ایک پنہ ہو گئے، 2 پنے ہو گئے، 3 پیجز ہو گئے، 4 پیجز ہو گئے، 6 7 70 پیجز پر امت محمدیہ کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ کہ. تو جب یہ پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ مجھے وہ امت کا نبی بنا دے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ وہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ امت محمدیہ ہے. تو
پھر کیا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو ہے ایٹ لیسٹ میرے کو جو ہے وہ امت میں تو بھی شامل کر دے اللہ تعالیٰ. تو کیا بولتے ہیں حضرت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ نبی ہے, آپ کو ایک امت دی گئی ہے, آپ وہ امت میں نہیں آ سکتے. وہ امت میرے نبی کی امت ہے, وہ ہے امت محمدیہ. وہ امت جو ہے وہ پڑھے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت داؤد علیہ السلام ایک بار تورات کی تلاوت کر لیتے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تورات پڑھ رہے ہیں. ایک سرخ رنگ کا کیڑا آیا, آ کے تورات آپ پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, سرخ رنگ کا کیڑا آتا ہے, آ کے پڑھتے پڑھتے اس کے اوپر نظر پڑتی. جب نظر پڑ کے ایسا سوچتے دل میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی کو پیدا کرے ہوں گے, اس کا کیا مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کا. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ وہ کیڑے کے اندر ایک زبان دے کے اسے بلواتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے داؤد وہ کیڑا بول رہا ہے ابھی, اے داؤد علیہ السلام, میرا پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں دن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر 1000 مرتبہ کرتا ہوں اور رات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہوں 1000 مرتبہ. تو وہ کیڑا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے کے زمانے میں آنے والے ہیں. وہ کیڑے کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ, اللہ تعالیٰ کا جو مرتبہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے, 1000 مرتبہ انہیں دن میں ذکر کر رہا اور رات میں جو ہے درود و سلام بھیج رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, وہ بھی 1000 مرتبہ. ہمارے کو جو ہے ایک معمول میں 500 مرتبہ دیے تو وہ ہم نہیں کر سک رہے. یہ میں مطلب اپنے لیے بول رہا ہوں. معمول میں جو ہے 500 مرتبہ درود شریف دیا گیا ہے اور جو ہے 250 مرتبہ استغفار دیا گیا ہے, وہی ہم پابندی سے نہیں کر سک رہے. وہ کیڑا ہو کے اس کو قدر ہے, دیکھو ہمارے کو قدر ہی نہیں ہے اس چیز کی. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اپنی. اب جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ایک واقعہ رکھ کے آگے بڑھتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب ایمان لا لیے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے چھڑا بھی لیے تھے. ان کے جو وہ تھا جو مالک کے پاس سے ان کے پاس سے چھڑا بھی لیے تھے. تو اب کیا کرنا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کاروبار کرے, کچھ بھی کرنا نہیں معلوم تھا. تو جو ہے باغ میں جا کے چھوٹے چھوٹے کھجوراں لے کے آ کے انہوں جو ہے مارکیٹ میں گئے, تھوڑے کھجوراں اکٹھا کر لیا, مارکیٹ میں جا کے بیچنے لگے. تو دوسرے جو تاجر تھے ان لوگوں کے پاس بڑے بڑے کھجوراں تھے اور مہنگے کھجوراں تھے. تو اس کے بعد تو ان کے اوپر ہنسنے لگے, یہ دیکھو جیسا ان کا جو ہے شکل ہے, جیسا انہیں کالے ہے, اسی طرح کالے قسم کے کھجوراں اور چھوٹے چھوٹے سوکھے قسم کے کھجوراں لے کے آئے ان کو دیکھو کچھ آتا ہی نہیں, کچھ بھی لے کے آنے بول کے ہنسی مذاق اڑا دیا مارکیٹ میں. تو انہوں جو ہے روتے ہوئے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو اے بلال کیا ہوا؟ تو حضرت بلال علیہ السلام فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا میں کیا کروں, پھر بھی میں جو ہے کھجوراں لے کے مارکیٹ میں بیچوں گا بول کے گیا تھا. اور وہاں پہ جا کے میرے کو ایسا مذاق اڑائے, انہوں جو ہے کالے ہے کہ کھجوراں بھی کالے لے اور سوکھے چھوٹے چھوٹے لے کے آئے. تو ایسا میرے کو مذاق اڑائے ان لگا میں گا بول کے رونا شروع کر دیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ جو ہے اے اللہ تعالیٰ بلال جو کھجور بیچ رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے کے کھجور ہو جائے. جو آج جو ہم کھجور دیکھتے ہیں وہ اروا جو کھجور ہے وہ وہی کھجور ہے جو حضرت بلال علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو بیچتے تھے. وہ اروا جو کون سا اجوا کھجور جو ہے, اجوا جو کھجور ہے جو ہم ابھی کھاتے ہیں وہ وہی کھجور ہے جو حضرت بلال علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر اس کے بعد اتنے اجوا کھجور آج نمبر 1 کا کھجور ہے حضرت بلال علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے. اب قرآن سے ہم بات آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ کلمہ توحید کو نورانی کلمہ کیوں کہا جاتا ہے, اور جس کسی کے بھی پاس یہ کلمہ آتا ہے اسے نورانی بنا دیتا ہے. اور نورانی مطلب اب نورانی کیسا بنا دیتا, اب جب کسی کے بھی پاس آ جاتا ہے وہ کلمہ تو کہاں آتا ہے, قلب میں آتا ہے. اور قلب, اب نور تو ایک روشنی ہو گئی اور اس کا اپوزٹ کیا ہو گیا, اندھیرا ہو گیا. تو اگر کسی کے پاس نور ہے تو وہ نور کہاں سے ملے گا؟ وہ نور ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر ہم جڑیں گے تو ہی ہم کو جو ہے
وہ نورانی کلمہ جو ہے ہمارے اندر آئے گا، اس کے اوپر ہم کو محنت کرنا پڑتا، چپی جیسا نہیں آ جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے انسانیت کی جڑ بتائے۔ اب جیسا سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کی اصل ہے، یعنی قرآن کی جڑ ہے، اور جو حدیث جبرائیل ہے وہ سارے حدیثوں کی اصل ہے، سارے حدیثوں کی جڑ ہے جو حدیث جبرائیل جو ہے، اور جو مکہ جو ہے مسجد حرم ہے وہ پوری دنیا کی جڑ ہے۔ وہ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو نبی امی کر کے بلاتے ہیں، یعنی پورے انسانیت کی جڑ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نہ ہو تو کچھ نہ تھا، وہ جان ہے جہاں کی، جہان ہے تو جہان ہے، ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور کے بارے میں قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلے جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دیں گے جو ان پر لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور ان کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے، تو ہی وہ لوگ فتح پانے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنا ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں، دیکھیے آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اوپر بتا رہے ہیں کہ یہ نبی امی کے پیچھے چلے جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے پائیں گے، مطلب ہاں امت محمدیہ کا ذکر ہے یہ، اور امت محمدیہ وہ ایسی امت ہوگی جو اچھے باتوں کا حکم دے گی اور برائیوں سے روکے گی۔ اور تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نور کر مخاطب ہو رہے ہیں، وہ نور جو اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے، تبھی جو ہے ہم جا کے دنیا میں بھی بھلائی ہوگی ہماری، اور یقیناً ہماری بھلائی ہوگی، اور آخرت میں بھی یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آگے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں، ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، یہ کلمہ توحید نور ہے، اور یہ جس کسی کے بھی پاس آ جاتا ہے وہ اس کو نورانی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کافروں کو اور مشرکوں کو کتنی بھی بری لگنے دو، اور ان لوگوں میرے دین کو کیا ایسا معمولی سمجھے کہ اس کو پھونک مار کے بجھا دیں گے، میرا دین جو ہے تمہارے دینوں کے اوپر غالب ہوگا، تم ایسا معمولی مت سمجھنا میرے دین کو، اور میرا دین ہر تمہارے دین کے اوپر غالب ہوگا، میرے نبی تمہارے ہر دین کے اوپر غالب ہوں گے، میرے کلمہ توحید تمہارے ہر دین کے اوپر غالب ہوگا، میرا دین تمہارے ہر دین کے اوپر غالب ہوگا۔ تبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ آگے اس قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک توق ہو جس میں چراغ رکھا ہو، یعنی ایک تابدان ہو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے نور ہے، فرما رہا اللہ تعالیٰ، اور اس نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک توق ہو جس میں چراغ رکھا ہو، یعنی ایک تابدان ہو
جس کے اندر چراغ ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں. چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا. یہ میں نے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں، یہ مثالیں دے دے کر بیان بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے نور ہے زمین اور آسمان کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نور ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسا فرما رہے ہیں؟ چراغ ایک شیشے میں ہو. پہلے تو ایک تابدان میں چراغ ہو، پھر وہ چراغ ایک شیشے میں ہو، اور شیشہ ایسا ہو جیسا ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ہو. وہ چراغ ایسا برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود کی روشنی دے دے گا، اور چاہے اس سے آگ بھی نہ لگے. نور بلائے نور، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کیسا کلیئر بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کیسے نور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قسم کے نور ہے. کھلے الفاظوں میں بتا رہے ہیں نور کیسے ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک نور ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ ہے بلکہ. اور وہ زیتون کے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت کے دن مومن مرد اور مومن عورتیں کو دیکھو گے، ان کا نور جو نور ہے ان کے سامنے اور رائٹ سائڈ بھاگ رہا ہوگا انہیں، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں خوشخبری ہے. کیونکہ یہ نورانی کلمہ جس کے پاس آ جاتا ہے وہ اسے نورانی بنا دیتا ہے. اور آخرت کے دن ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں نورانی رہے گا، دنیا میں بھی وہ نورانی رہے گا، آخرت میں بھی وہ نورانی رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اندھیروں سے نکل کر یعنی غفلت کی زندگی سے نکل کر نور کی طرف آئیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑیں گے اور محنت کریں گے، تب جا کے جو ہے ہمارے قلب نورانی ہوں گے، اور دنیا میں بھی نورانی ہوں گے، آخرت میں بھی نورانی ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آج تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں تم ہمیشہ رہو گے. یہی ہے جو بڑی زبردست کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ صرف ایمان والوں کے لیے بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتیں ایمان جو لے کے آئے، ایمان لانے کے بعد ہی جو ہے ہمارے کو یہ نورانی کلمے کا جو فائدے ہے وہ ہم کو ہمارے اندر نظر آئیں گے، اور اسی میں جو ہے زبردست کامیابی ہے فرما رہا اللہ تعالیٰ. اب جو ہے منافقوں کے بارے میں ایک آیت رکھ کے انشاءاللہ بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس دن یعنی آخرت کے دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں جب ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں کو جب دیکھ کے کہیں گے ذرا ہمارا انتظار کر لو کہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں، یعنی تمہارے جو نور ہے اس سے ہمارے کو بھی کچھ فائدہ ہونا. بلکہ منافقہ بول رہے ہیں. منافق کون ہے؟ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور. مطلب ایمان کے دو شرط ہیں، اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، یعنی جو زبان سے اقرار کرے دل میں بھی وہ تصدیق ہونا، تب جا کے ہم مومن مرد اور مومن عورتوں میں ہمارا شمار ہوگا. تو وہ لوگ کیا کریں؟ منافق کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو کہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں. ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر نور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں
جو میرے نورانی بندے ہیں ان کی طرف تم قریب بھی نہیں آنا، اور تمہارے بیچ میں ایک میں دیوار رکھ دوں گا، دیوار میں ایک دروازہ ہوگا جس کے طرف ایک طرف رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے نورانی کلمہ۔ پہلا نام کیا ہے؟ ازلی کلمہ، یعنی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، پہلا نام۔ اور دوسرا نام کیا ہے؟ نورانی کلمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، یہ کلمہ نور ہے، اور جس کسی کے بھی پاس یہ کلمہ آ جاتا ہے اسے نورانی بنا جاتا ہے۔ اور ہمیں محنت کرنی چاہیے، یہ ایمان ہم کو پہلے لانا چاہیے، اس کے بعد ہم کو جو ہے یہ نورانی کلمہ کا شرف حاصل ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہوئے اسے معاف فرمائے، اسے قبول فرما لے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔